مسئلہ ہے. منشیات بار بار جیسا کہ آ چکا ہے، یعنی ایسی دوائیں، ایسی چیزیں، خواہ وہ فصل کی شکل میں ہو، خواہ وہ میڈیسنز اور دواؤں کی شکل میں ہو، ایسی دوائیں استعمال کرنا جن سے ایک نوجوان کو عارضی طور پر، وقتی طور پر ایک لذت اور سرور محسوس ہوتا ہے اور کچھ وقت کے لیے وہ ڈپریشن سے نکل جاتا ہے، ذہنی تناؤ سے نکل جاتا ہے. ان چیزوں کو منشیات کہا جاتا ہے. منشیات اور ایک بہت بڑی وبا آج پوری دنیا اس سے لڑ رہی ہے، اور تعجب کی بات تو یہ ہے کہ جو زیادہ ترقی یافتہ ممالک ہیں ان میں یہ بیماری سب سے زیادہ عام ہے. ہمارے کشمیر کا گراف اس سلسلے میں بہت اونچا ہے. بڑی افسوس کی بات ہے کہ یہاں اس طرح اتنے قسمیں اس کی پائی جا رہی ہیں کہ کوئی شمار ہی ان کا نہیں ہے. ابھی اس کے سلسلے میں کافی تفصیل آئی بھی، اور کل بھی انشاءاللہ کئی نشست میں اس سلسلے میں تفصیل آئے گی کہ اس کی اتنی ڈینجرس اور اتنی خطرناک شکلیں ہیں. ابھی اس سے پہلے جو نشست یہاں ہوئی تھی کچھ چند ہفتے پہلے، اس میں بھی ڈاکٹر خالد صاحب، ڈاکٹر تجمل صاحب انہوں نے بیان کیا، یا ایسے ہی جو ہمارے مفتی عمر صاحب نے اس پہ جو رسالہ لکھا اس میں انہوں نے یہ چیز لکھی ہے کہ ایک بڑی صورت اور خطرناک صورت اس کی یہ بھی ہے کہ یہ جو نشے کا عادی آدمی ہے، جب یہ اس کی لت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور یہ اس کا بہت زیادہ عادی ہو جاتا ہے، تو ایک سٹیج ایسا بھی آتا ہے جس کو ہم سنیک بائٹ کہتے ہیں. سنیک بائٹ یعنی سانپ کا ڈسنا، سانپ کا کاٹنا. کئی نوجوان ایسے ہیں، بہت سے ایسے ہوں گے لیکن جو ریکارڈ میں آ چکے ہیں، کئی نوجوان ایسے ہیں جنہوں نے لاکھوں کے سانپ خریدے ہیں، لاکھوں روپے صرف کر کے، خرچ کر کے زہریلے سانپ خریدے ہیں، اپنے گھروں میں رکھے ہوئے ہیں، اور پھر وہ انہی سانپوں کے ذریعے سے خود کو ڈسواتے ہیں. اس طرح سے وہ نشے میں مبتلا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ انتہائی درجے کی بے دینی ہے اور انتہائی درجے کی ہمارے لیے ایک الارمنگ کنڈیشن ہے. کشمیر کے اعداد و شمار اس سلسلے میں بہت زیادہ آگے ہیں. ابھی جو میں نے عرض کیا کچھ ہفتے پہلے نشست ہوئی تھی، اس میں ایک ڈاکٹر صاحب کا کہنا تھا کہ چند چیزیں اور چند نشہ آور چیزیں ایسی ہیں جن میں کشمیر کا ریشیو انڈیا سے بڑا ہوا ہے. حالانکہ انڈیا ایک ملک ہے، اس میں کروڑوں کی آبادی ہے، اس میں 100 ارب لوگ رہتے ہیں. کشمیر میں تو صرف 1 کروڑ لوگ ہیں، لیکن اس کے باوجود یہاں جیسے اوپیائڈز، خشخاش کا جو درخت ہے اس سے جو نشہ بنتا ہے، نشہ آور چیز بنتی ہے، اس کا تناسب ہندوستان کے مقابلے میں کشمیر میں زیادہ ہے. اسی طرح جو سلیپنگ پلز ہے، یا اسی طرح دوسری چیز ہے غالباً انجیکشنز کا گراف بھی کشمیر کا انڈیا سے بڑا ہوا ہے. اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے کشمیر کا حال کیا ہو چکا ہے اس وقت. بلکہ بہت سارے نوجوان ایسے ہیں، ایک نوجوان کے بارے میں کہا گیا کہ 6 سال کی عمر میں اس نے پہلا جوائنٹ استعمال کیا. اور جوائنٹ کیا؟ جوائنٹ ایک اصطلاح ہے. اگر 20 سگریٹوں کا جو مضر اثر ہے، 20 سگریٹوں کا مضر اثر ملایا جائے تو ایک جوائنٹ بنتا ہے. ایک نوجوان کے بارے میں کہا گیا کہ وہ ایک دن کے اندر 20 جوائنٹ استعمال کرتا ہے. 20 جوائنٹ کا مطلب 200 سگریٹ ہوتا ہے. 200 سگریٹ دن میں پینا، اس کے دل کی کیفیت کیا ہوگی، اس کے جسمانی اعضاء، اندرونی اعضاء کی کیفیت کیا ہوگی. اور سب سے بڑی جو اس میں بے غیرتی کی بات ہے اور ہمارے لیے بہت ہی افسوس کا مقام ہے، وہ یہ کہ اس سلسلے میں صرف نوجوان لڑکے ہی مبتلا نہیں ہیں، بلکہ ہمارے کشمیر کی عزت مآب بہنیں، عزت مآب مائیں بھی اس سلسلے میں مبتلا ہیں. وہ لڑکیاں، وہ بہنیں، وہ مائیں جن کو شریعت اسلامیہ نے ہمارے گھروں کی زینت بنایا تھا، جن کو شہزادیاں بنا کے رکھا تھا، ان کی ہر ضرورت مرد پوری کرتا ہے. ان کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ وہ بہت اہم ترین مال ہے. انہا اعز الاموال، بہت ہی اہم اور عزیز ترین مال ہے. اسلام اس کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ بلا ضرورت وہ باہر جائے. ان کا سارا کام ہم کریں گے، ان کی ساری خدمت مرد حضرات کریں گے، لیکن بلکہ نکاح کے سلسلے میں آپ سب لوگ پڑھے ہوئے ہیں، نکاح کے سلسلے میں آتا ہے کہ اذنھا سکوتھا اذنھا، یعنی اگر عورت لڑکی جب اس سے نکاح کی اجازت لینی ہو تو اس وقت اگر وہ خاموش رہے تو اس کی یہ خاموشی بھی اجازت سمجھی جائے گی. کیا وجہ ہے؟
اس کی وجہ یہ ہے کہ لڑکیوں کے اندر، ہماری ماؤں بہنوں کے اندر شرم و حیا کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہوتی ہے، اور اس شرم کی وجہ سے بسا اوقات وہ یہ نکاح کا تلفظ اپنی زبان سے نہیں کر پاتی ہے. لہذا شریعت اسلامیہ نے کہا کہ اگر یہ ہماری ماؤں بہنیں اگر یہ صرف سکوت اختیار کریں، خاموش رہیں، تو اس کو بھی ان کی رضامندی سمجھا جائے گا. یعنی ایک طرف سے شرم و حیا کا اتنا خیال اسلام میں ہے، دوسری طرف سے ہمارے کشمیر کا کیا حال ہے کہ یہی کی نوجوان لڑکیاں، نوجوان ہماری بہنیں وہ اسی نشے کی لت میں مبتلا ہے. تو بہت ہی افسوس کا مقام ہے. ایک نوجوان کے بارے میں کہا گیا کہ اس نے کچھ ہی سال میں اسی ڈرگز پر تقریباً 1.5 کروڑ روپے خرچ کیے. 1.5 کروڑ روپے. اور جب جیسا کہ آج بھی نشست میں یہ بات آئی کہ جب ان کو اس کے لیے پیسے نہیں ملتے ہیں تو بسا اوقات وہ گھر کے اندر اس طاق میں رہتے ہیں کہ کب ہماری مائیں سوتی ہیں، کب ہماری بہنیں سوتی ہیں، تو ان کے کانوں سے ان کی بالیاں نکالتے ہیں، ان کے ہاتھوں سے ان کی انگوٹھیاں نکالتے ہیں، ان کے زیورات چرا کر کے اس سے یہ نشہ پورا کرتے ہیں. تو یہ ایسی لت ہے کہ اسلام نے اس کو جڑ سے ہی اکھاڑا ہے. اسلام نے، میں نے عرض کیا کہ قرآن کریم میں 10 انداز بدل بدل کر کے 10 مرتبہ اس کی وعید بیان فرمائی. قرآن پاک میں آیا ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. یعنی یہ شراب، جوا یا ایسے ہی پانسے جو تیر ہوا کرتے تھے زمانے جاہلیت میں، ان کے بارے میں فرمائے انہا رجس، ان کی مکر، یہ بری چیزیں ہیں، گندی چیزیں ہیں. من عمل الشیطان، دوسرا انداز، یہ شیطان کا کام ہے. ایک مسلمان کا کام نہیں ہو سکتا کہ وہ یہ بری چیزیں استعمال کرے. پھر فرمایا فاجتنبوہ، اس سے مکمل طور پر بچے رہو لعلکم تفلحون. اگر تمہیں کامیابی کی ضرورت ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ کامیاب ہو جاؤ تو تمہیں اس سے بچنا ہوگا. اس کے بعد فرمایا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر. یہ ایک چوتھا انداز ہے کہ شیطان دراصل ان ڈرگز کے ذریعے سے اور اس شراب کے ذریعے سے آپ لوگوں کو آپسی عداوت میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، آپ لوگوں کے اندر بغض پیدا کرنا چاہتا ہے. تو یہ شیطان کا کام ہے، اس کی وجہ سے شیطانی اثرات دل میں آئیں گے. اور آگے فرمایا کہ اس کی وجہ سے تمہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے یہ شیطان روک دے گا. اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ، یہ شیطان تمہیں اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھنے سے روک دے گا. جب یہ سب چیزیں ہیں تو فرمایا گیا کہ اس سے کلی طور پر اجتناب کرو. آگے اس سے بھی بڑھ کر انداز، خطرناک انداز اختیار فرمایا کہ اگر تم اس کے باوجود بھی نہیں رکتے ہو فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، کہ ہمارے رسول پر، ہمارے پیغمبر کی ذمہ داری تو صرف پہنچانا ہے. انہوں نے پہنچا دیا، اب آگے میری ذمہ داری ہے. تم بچتے ہو تو بچو، نہیں بچتے ہو تو میں دیکھتا ہوں تمہارے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے. اور احادیث مبارکہ کے اندر اتنی شدید وعیدیں آئی ہیں کہ انسان پڑھ کر کے روک دے انسان پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. ایک حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الخمر 10. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شراب کے سلسلے میں، اور یاد رکھیں شراب سے مراد صرف شراب نہیں ہے، کل الخمر ما خامر العقل. حضرت عمر فاروق نے فرمایا شراب ہر وہ چیز ہے جس کی وجہ سے عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے. کیونکہ ان تمام نشے آور چیزوں سے بھی عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے، لہذا یہ سب شراب کے حکم میں داخل ہوں گی. تو اس کا مطلب یہ ہوا، حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منشیات کے سلسلے میں 10 آدمیوں پر لعنت فرمائی ہے، 10 قسم کے آدمیوں پر. عاصرہ، سب سے پہلے شراب بنانے والے، ان ڈرگز بنانے والے جو اس کی کاشت کرتے ہیں ان پر لعنت، اس کے جو فصل اگاتے ہیں ان پر لعنت. وہ معتصرہ، جن لوگوں کے لیے کاشت کیا جائے، جن لوگوں کے لیے شراب بنائی جائے، جن لوگوں کے لیے یہ نشے تیار کیے جائے ان پر بھی لعنت. حاملہ، اس کے کیری کرنے والے پر، چلانے والے پر، جو ان کی سپلائی کرتا ہے، جو مارکیٹ میں ان کو فروغ دیتا ہے، ان پر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. اس میں وہ دکاندار بھی آئیں گے جو ان کی سپلائی جاری رکھتے ہیں، اس میں وہ گاڑی والے بھی آئیں گے جو ٹرکوں کے ذریعے سے اور دوسری گاڑیوں کے ذریعے سے ان کی سپلائی کرتے ہیں، وہ سب اس لعنت کے حقدار ہوں گے. عاصرہ، معتصرہ، حاملہ والمحمولۃ الیہ، جس شخص تک یہ چیز کیری کر کے لی جائے، سپلائی کر کے پہنچائی جائے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت.
اس کے بعد فرمایا وساقیہا، جو پلائے، جو یہ نشے آور چیزیں پلائے، اس کے اندر وہ تمام ہوٹل والے بھی آئیں گے جو ان کی اویلیبلٹی رکھتے ہیں، جو ان کو اپنے ہوٹل میں دستیاب رکھتے ہیں. بلکہ آج تو ہمارے کشمیر میں اس کی بالکل یہ لیگلائز ہے، اس کی قانونی طور پر اجازت ہے، شراب کی دکان کھولی جا سکتی ہے. سری نگر میں کتنی شراب کی دکانیں کھل چکی ہیں. تو جو ان کو اویلیبل اپنی دکانوں میں رکھیں گے ان پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے. اور وآکل ثمنہا، جو ان کا ثمن کھائے، جو ان کی قیمت استعمال کرے، خواہ وہ یہ بنانے والی کمپنیاں ہوں، خواہ وہ دکاندار ہوں، خواہ وہ یہ بیچ کے سپلائرز ہوں، ان سب پر اس حدیث کی روح سے اللہ کی لعنت ہے. لہٰذا یہ ایک بہت ہی زیادہ یہ ایسی چیز ہے کہ جب یہ وعید انسان پڑھتا ہے، سنتا ہے، تو انسان کا کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے. کس انسان کی ہمت ہے کہ اتنی سب وعیدیں سننے کے بعد بھی اس خبیث اور اس بری ترین چیز کے آگے جائے. لیکن افسوس کا مقام یہی ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، نارکوٹک کارپوریشن ایجنسی یہ ایک بڑی کوئی کمپنی ہے اور یہاں کی غالباً اسی نام سے کوئی آرگنائزیشن ہے. انہوں نے سروے کر کے بتایا کہ 8 لاکھ نوجوان اس لت کے اندر صرف کشمیر میں مبتلا ہے.